حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر انہوں نے اسلام کی بنیادوں میں خون پسینہ بہایا، طرح طرح کی بڑی مشقتیں برداشت کیں، حالانکہ ناز و نعم میں رہنے والی مکے کی مالدار ترین خاتون ہے جی، اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ، لیکن وہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت انہیں نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی خاطر سب کچھ لگا کر اللہ کی جناب سے دنیا ہی میں سلام کا انعام پانے کی اللہ نے ان کو سعادت نصیب فرمائی۔ تو یہ اور پھر ان کو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اولاد عطا فرمائی، اور اولاد بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جیسی بیٹی، اور حضرت زینب، ام کلثوم، حضرت رقیہ، اور پھر حضرت ان بنات سے پھر مزید اولاد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن حسین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی، اور پھر ان سے کتنی خیریں پوری دنیا میں وجود میں آئیں۔ تو یہ ساری خیروں کا ثواب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو مل رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو اتنی شانیں جو ملیں، وہ کیوں ملیں؟ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ بیوہ ہونے کے باوجود نکاح کیا۔ اگر وہ جیسے ہمارے ہاں ایک مرتبہ کوئی بیوہ ہو جائے تو وہ کہتی ہے بس اب مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے پاس بچے ہیں، میرے پاس مال دولت بہت کچھ ہے، مجھے شادی کی ضرورت ہی کیا ہے۔ بہت غیر مناسب بات ہے، بہت بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے ایسی باتیں کرنا۔ اگر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں، وہ بھی اگر ان احمق عورتوں کی طرح، ان ہندو عورتوں کی طرح بے نکاح رہنے کو ترجیح دیتی اور اپنے مال دولت کے گھمنڈ میں، نعوذ باللہ، مال دولت کے اس میں جی اسی میں ہی لگی رہتی، تو یعنی کتنی ساری خیروں سے محروم ہو جاتی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ہے جی 2 مرتبہ بیوہ ہونے کے باوجود پھر نکاح کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی خیریں عطا فرمائیں۔ تو اگر وہ نکاح نہ کرتی تو اتنی ساری خیروں سے محروم ہو جاتی۔